اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو مدارس امامیہ کے پروگرام ہمارے مکتب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور عید زہرہ کے حوالے سے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مولانا حیدر علی جعفری صاحب کو اور مولانا ذیشان حیدر نقوی صاحب کو۔ ہم ان دونوں علماء کرام کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا، اور انشاءاللہ آپ لوگ ان کی قیمتی رائے سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال مولانا حیدر علی جعفری صاحب سے ہے۔ قبلہ ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا کہ 9 ربیع الاول کو عید زہرہ منائی جاتی ہے، لوگ سیاہ لباس اتار دیتے ہیں اور سوگ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس دن کی تاریخی حوالے سے کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اس دن کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے، بلکہ زیادہ تر یہ سوال مومنین بھی پوچھتے ہیں آپس میں، اور خاص طور پہ وہ جوان، وہ بچے جو اپنی زندگی کی شعور کی منزل میں 9 ربیع الاول کوئی خوشی منا رہے ہیں اور 9 ربیع الاول کو منانے جا رہے ہیں، جس کو ایک عنوان عید زہرہ کے عنوان سے بھی دیا جاتا ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ اور اگر ہم اسی کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایک چیز بہت غور طلب ہے کہ جتنا بھی ظلم سے مقابلے کا مکمل ہمارے پاس برنامہ ہے، رسول اللہ کے بعد جو شخصیت رسول اللہ کے بعد وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک حلقہ ہے جو متصل کرتا ہے نبوت کو امامت سے، وہ خود سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، کہ آپ کی شخصیت ہے کہ جو اس ظلم کے مقابلے میں ایک پورے خاندان کو تیار کرتی ہے اور جو مرکز قصہ بھی قرار پاتی ہے۔ تو اس عید کو عید زہرہ اس عنوان سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جناب سیدہ کا سب کچھ حاصل کردہ ہے، جو قیام جناب سیدہ نے ظلم کے مقابلے میں کیا، اور اس قیام کو ایک تحریک بنا دیا آنے والی نسلوں کے لیے۔ 9 محرم کو 9 ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے پاس یہ موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ 9 ربیع الاول کو جو ایک امام سجاد کی خوشی کا بھی باعث بنی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ مختار ثقفی نے جو قاتلین امام حسین کے انتقام کے اندر عمر سعد کا سر جب لے کر آئے تو امام سجاد کی مسکراہٹ وہ روایات کے اندر موجود ہے، اور اسی کو ایک عنوان بھی دیا جاتا ہے اس عنوان سے بھی۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ 8 ربیع الاول خود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن تھا، اور اس کے بعد 9 ربیع الاول کو امامت حضرت صاحب العصر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز ہے۔ اس امامت کا آغاز اپنے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہونے کی نسبت سے ایک خوشی کا دن ہے، ایک عید کا دن ہے، اور اس کے اندر ہم یہ پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فقط امامت کا آغاز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت مظلومیت کے ساتھ امامت کا آغاز ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے 11ویں امام نے امام کی ولادت کو جس طرح سے پوشیدہ رکھا، ولادت کے بعد کہ کس طرح سے آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام زمانہ بالکل آخری لحظات کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور امام 11ویں امام کی تدفین کا مرحلہ طے پاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے۔ بالآخر یہ 2-3 عنوان سے بہت خوشی کا دن ہے 9 ربیع الاول۔ ائمہ نے اس دن خوشی منانے کی تاکید کی ہے، روایات کے اندر 9 ربیع الاول کو مومنین کے لیے خوشی کا دن قرار پایا ہے، اور اس کے اندر جناب سیدہ کی خوشی کی نوید ان روایات سے ملتی ہے کہ آج کے دن جناب سیدہ ایک خوشی کا اظہار اور خوشی کے دن کے طور پہ یہ مناسبت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے کہ ایک روایت اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی بعض جگہ پہ پائی جاتی ہے کہ خلیفہ دوم کی وفات کا دن بھی 9 ربیع الاول کو اس سے نسبت دی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر بعض نادان لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں کہ شاید مومنین تشیع مکتب امامیہ
آج کے دن جو خوشی بناتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کی نسبت شاید کچھ اس وفات کی وجہ سے ہو، تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جس کو دور ہونا چاہیے کہ اگر یہ دن ان کی وفات کا دن قرار پائے تو یہ غلط فہمی ہے۔ کسی طور بھی جس طرح سے ہمارے مکتب کا شعار ہے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو اس طرح سے ایام کو بنانا، یا اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے ضرور اس کے اندر دشمن کی سازش اس کے اندر شامل ہے، فرقہ واریت کی فضا کو ہوا دینا چاہتا ہے، یا 9 ربیع الاول کے اپنی خوشی کے جو جشن کے پروگرام ہیں، جو گھروں میں خاندان آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کا کوئی تذکرہ کرنا نہ اس وقت کسی طور پہ بھی قرآن اس کی اجازت دے گا، کسی طور پہ بھی ہمارے مراجع عظام صراحت کے ساتھ نفی کرتے ہیں کسی قسم کی اہل سنت کے مقدسات جن کے ساتھ ہمارا تشیع کا مکتب امامیہ کا اختلاف موجود ہے، ان کی توہین کا پہلو کہیں پر آتا ہے۔ اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد کی درجے میں کوئی اس طرح کا کام انجام پاتا ہے کہ یہ نادانیاں ماضی کے اندر بھی بعض نے تشیع کو بدنام کرنے کے لیے کام انجام دیا، تو تشیع کا مکتب، تشیع کے مکتب کے جو ہم کہیں گے کہ آج علمدار ہیں، جن میں مراجع عظام سر فہرست ہیں، بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی، جس طرح سے ان کا واضح فتویٰ مقدسات کی توہین کے حرام ہونے کا آتا ہے، یہ مد نظر رہے، اور کوشش کریں کہ خود 9 ربیع الاول کا آج کا دن کہ جس کی مناسبتیں مختلف اعتبار سے ہیں، وہ موضوعات ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ کس طریقے سے آج کے دن اگر امام کا دل کسی نے خوش کیا، میں یہ دیکھوں میں 9 ربیع الاول کو اپنے زمانے کے امام کا دل خوش کرنے کے لیے آج کیا کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت امام مسکرائے، میں 9 ربیع الاول کو کیا ایسا کام انجام دے سکتا ہوں کہ میں اپنے زمانے کے امام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر سکوں۔ ایک چیز بہت جو زیادہ مد نظر ہے، چونکہ زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہے، بس یہ روز بیعت بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہم بیعت کریں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، تجدید بیعت کریں کہ اگر آج تک آپ کی امامت میں زندگی گزارنا نہ فقط زبان سے دعویٰ کرنا ہم سب کا دعویٰ ہے، لیکن کیا میرے شب و روز، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا پڑھنا، میرا معاش کمانا، میرے خاندان کے ساتھ روابط، میرا اپنی زندگی کو کسی کام کے اندر لگانا، اپنی توانائیوں کو لگانا، یہ سب زمانے کے امام کی خوشنودی کے لیے ہے؟ اس کا زمانے کے امام سے کتنا تعلق ہے؟ میری زندگی کا صبح شام کا گزرنا، اس کی مشغولیات زمانے کے امام کی نصرت میں کتنا کام آ رہی ہیں؟ ایک طور پہ اپنا محاسبہ کرنا کہ امامت کے زمانے کے امام کی امامت کا آغاز ہے اور میں زمانے کے امام کی امامت کے آغاز میں امام کے سامنے موجود ہوں، یوں تو ہر روز ہی موجود ہوں، لیکن 9 ربیع الاول ایک خاص حیثیت رکھتا ہے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ آج تک نصرت امامت میں کیا کیا، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنے کا ارادہ ہے، اس کا محاسبہ کرنا، پشیمان ہونا، غفلتوں پر توبہ کرنا اور آئندہ کے لیے سنجیدہ ہونا 9 ربیع الاول اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ امام زمانہ کے حضور وہ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا 9 ربیع الاول اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اسی دن کی مناسبت سے کہ تحریک زینبی کا اختتام نہیں ہوا ہے، بلکہ 9 ربیع الاول خود اسی تحریک کو ایک انداز سے آگے لے جانے کا باعث بنا ہوا ہے۔ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ایام ہیں جس میں وہ اپنے سوگ کو بڑھاتے ہیں، جیسے کربلا معلیٰ کے اندر 30 صفر کو یا 29 صفر کو اور شب 1 ربیع الاول کو جو ہے وہاں پہ لال پرچم لہرا دیا جاتا ہے گنبد سید الشہداء پر، جو کہ کالا پرچم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اور جگہوں پہ بعض 40 کے بعد اپنے اس غم کو بڑھا دیتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اسی احترام اور اسی کے اندر اس شعور اور معرفت کے ساتھ ہم 9 ربیع الاول کو بطریقہ احسن شعور اور بیداری کے ساتھ منا سکتے ہیں۔